सहीफा उसका 5वां बाब اس کی پہلی 7 آیات کی تلاوت سنیں اور سلیقہ شروع اس حصہ کی تلاوت کریں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آئے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کی زندہ پاک کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 5 باب اور اس کی پہلی 7 آیات۔ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا۔ میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائی اور اس میں برج بنایا اور ایک کولو بھی اس میں تراشا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگے، لیکن اس میں جنگلی انگور لگے۔ اب اے یروشلم کے باشندوں اور یہودا کے لوگوں، میرے پاکستان میں تم ہی انصاف کرو کہ میں اپنے پاکستان کے لیے اور کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہ کیا، اور اب جو میں نے اچھے انگوروں کی امید کی تو اس میں جنگلی انگور کیوں لگے؟ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب میں اپنے پاکستان سے کیا کروں گا۔ میں اس کی باڑ گرا دوں گا اور وہ چراگاہ ہوگا، اس کا احاطہ توڑ ڈالوں گا اور وہ پامال کیا جائے گا، اور میں اسے بالکل ویران کر دوں گا، وہ نہ چھانٹا جائے گا نہ نرایا جائے گا۔ اس میں اونٹ کی ٹارے اور کانٹے دیں گے اور میں بادوں کو حکم کروں گا کہ اس پر مینا برسائیں۔ سو رب الافواج کا پاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودا اس کا خوش نما پودا ہے۔ اس نے انصاف کا انتظار کیا پر خون ریزی دیکھی، وہ داؤد کا منتظر رہا پر فریاد سنی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث ہے۔ آمین۔ خداوند تیرے منہ کا کلام اور اب سب کے دل کے خیالات ہمارے فدیہ دینے والے خداوند یسوع مسیح تیرے حضور مقبول ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ دل تھام لیجئے گا، بڑا مشکل میسج ہے، سو ڈیفیکلٹ میسج۔ جنہوں نے سمجھ آئی گا انہوں نے آئے گی، جنہوں نے نہیں آنی انہوں نے نہیں آنی۔ کیوں جی؟ جو سمجھن والے ہوتے ہیں نا، جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ آج لفظ جو پاکستان ہے اس پر تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں۔ لفظ جو پاکستان ہے، آپ اس کو ایک گھر کہہ سکتے ہو، ایک ملک کہہ سکتے ہو، ایک محلہ کہہ سکتے ہو، یا آپ اس کو ایک باغیچہ کہہ سکتے ہو۔ پاکستان کا یہ گیت جو بیان کیا گیا ہے ایک تمثیلی زبان استعمال کرتا ہے کہ کس طرح خدا نے یہودا کو ایک پھلدار اور خوشحال قوم بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہو کہ اسے روحانی ترقی دینے کی۔ فار ایگزامپل، آپ کا ایک پاسٹر ہے، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے آپ کی روحانی ترقی کرنے کی۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ پودا بڑھے، یہ ترقی کرے، روحانی
कोशिश करता है कि वो क्या करे, हर एक को बेतरतीब पर लेकर आए। अब इस्राएल जो है वो क्या है, यरूशलेम जो वो क्या है, वो एक पाकिस्तान है, और जिसमें यहूदा एक पौधा है जिस पर खुदा ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो बड़े रूहानी तरक्की करे, मगर वो तरक्की नहीं कर पाया। इसलिए अजीजों, जब उन्होंने मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ अपने अहद के तलब को पीछे छोड़ दिया, किसने, यहूदा जो कौम थी, उन्होंने उस तलब को खत्म कर दिया। और आज भी बड़े लोग हैं जिन्होंने खुदा के साथ, खुदा के कलाम के साथ अपने तलब को, अपने रिश्ते को तोड़ डाला है। और किस वजह से तोड़ डाला? अगर आप देखें यहूदा ने किस वजह से खुदा से दूर गए, उसकी वजह क्या है, झूठे देवताओं की तरफ उन्होंने क्या किया, रजू किया, झूठे अंबिया इकराम को माना, बुतों की परस्तिश की। हो सकता है कब्रों के आगे झुके हैं, हो सकता है खुदा से ज्यादा इंसानों की पैरवी की। यही वो वजह है जब उन्होंने खुदा की बजाय जब किसी और तरफ रुख किया तो उसका अंजाम उनको सहना पड़ा। और अजीजों, इंतहाई होलनाक बदी की तो तब खुदा ने अपने पाकिस्तान को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। बात समझ आई? क्या कर दिया? उस पाकिस्तान को क्या कर दिया, तबाह कर दिया, जिस पर खुदा हर मुमकिन कोशिश करता है, लोगों को वक्त देता है, लोगों को टाइम देता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ बढ़ो, मेरे साथ तरक्की करो, मैं तुम्हें रूहानी तौर पर आगे लेकर आना चाहता हूं। मगर लोग किसी न किसी की बातों में आकर खुदा को, उसकी जात को, उसके कलाम को क्या करते हैं, रद्द कर देते हैं। और यही वजह है कि आज लोग तरह तरह की परेशानियों के अंदर फंसे हुए हैं। उसकी वजह खुदा नहीं है, ना ही हम खुदा को कसूरवार ठहरा सकते हैं कि हमारे घर के अंदर अगर तबाही हो रही है, हमारे घर के अंदर तबाहियां आ रही हैं, हमारे घर के अंदर अगर परेशानी आ रही है, मुश्किल आ रही है, कभी एक अच्छा होता है दूसरा बीमार हो जाता है, तीसरा अच्छा तो चौथा बीमार हो जाता है, पांचवा अच्छा होता है छठा बीमार हो जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने उस जो खुदा हम पर मुमकिन कोशिश कर रहा है, हमने उसके कलाम को रद्द किया है, हमने उसके कलाम को इग्नोर किया है। खुदा का कलाम जो हमारी तरक्की के लिए है, हमारी बढ़ोतरी के लिए है, हमने इस कलाम को ना जाना, उसकी कोई कदर नहीं जाना। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, जिसका 21वां बाब, उसकी 23वीं आयत से 44वीं आयत में एक खेत था, एक पाकिस्तान था जो ठेके पर दे दिया गया। अब वो खेत ठेके पर देकर मालिक क्या होता है, आगे चला जाता है। आज मुख्तलिफ लोगों को ठेके पर दिया हुआ है। अब मैं भी ठेकेदार हूँ इस चर्च का, मैं ठेकेदार, ये खेत मेरे पास। अब इस खेत की जिम्मेदारी मेरी, अब इस खेत की जिम्मेदारी किसी चौथे पांचवें पादरी की जिम्मेदारी नहीं। दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दिस वर्क। हाँ जी, सरिता क्या कहते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी क्योंकि मुझे करना दिया। ये अब इस गले के अंदर जो लोग अपने घरों के अंदर घुसा लेते पादरी, फिर मैं तो कसूरवार नहीं हुआ। कसूरवार कौन है जी? खेत अपना तबाह आप ही करवा रहे हैं। अब इसकी तबाही का जिम्मेदार कौन है? इसकी तबाही का जिम्मेदार तो वो खुद है, परेशानियों का जिम्मेदार वो खुद है। अब पास्टर का जो काम है, पास्टर तो देखो
جی سنڈے کو بھی اور منگل والے دن بھی اور صبح 4:30 بجے آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, آپ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے آپ کے لیے سیمینار ارینج کرے, ممکن کوشش کرتا ہے آپ کے لیے مختلف فیسلٹی کرے, آپ کو مختلف خادمین کے ذریعے سے آپ کو رویا دلائے, آپ کو ترقی دلائے. آپ کھیت پودے, آپ اس ترقی کو, اس خوراک کو لینا نہیں چاہتے تو آپ قصوروار کون ہوا؟ ٹھیکیدار ہوا یا پودے ہوئے؟ خوراک تو ملتی ہے سب کو. اب اس خوراک کو کتنے لوگ اپنے اندر لے کر جاتے ہیں اور اس سے فروٹ پیدا کرتے ہیں تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے. اب خدا نے جب آپ اپنا رخ بدل لیں گے, چاہے وہ کسی بھی طرح بدلے, شاید آپ دعا کرنے والے ہوں, دعا کرنے والوں سے دعا کرواتے ہوں, مگر رخ تو بدل دیا نا, رخ تو چینج کر دیا. کیا وہ لوگ جو یروشلم کے اندر رہتے ہیں, یہودا کیا پاک نہیں تھا؟ یہودا کو برکت نہیں دی خدا نے؟ دی, مگر جو خدا چاہتا تھا وہ نہیں, جو خدا کی ڈیزائر تھی, جو خدا وانٹڈ کرتا تھا یہودا سے, وہ کام انہوں نے نہیں کیا. خدا ممکن کوشش یہ کر رہا تھا یہودا کے لیے کہ یہودا کیا کرے, روحانی طور پر مؤثر طور پر کیا کرے, بڑھے, ترقی کرے, اور اس کے لائق اس کی کیا کرے, بندگی اور پرستش کرے. اب خدا جو چاہتا ہے ہم ویسے نہیں کرتے. خدا کہتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. خدا کہتا ہے کہ ہمیں فریب نہیں ہونا چاہیے. خدا کہتا ہے کہ ہمیں ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم کئی مرتبہ اپنے آپ کو سیف سائڈ پر لے کر جانے کے لیے ہم خدا کو جھٹلا دیتے ہیں, خدا کے کلام کو جھٹلا دیتے ہیں. دعویٰ ہمارے پاس ہے مگر عمل نہیں ہے. We have no act of the word of God. آج صبح بھی میں بتا رہا تھا کہ many people define the money but they didn't define the word of God. وہ پیسے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ پیسہ کس طرح اکٹھا کرنا ہے, but they don't know how to define the word of God. کہ اس کلام کو کس طرح سمیٹنا اپنے, کس طرح لے کر جانا, کس طرح ہم نے اس کے لیے ممکن کوشش کرنی ہے کہ یہ کلام میرے اندر سما جائے. اس کے لیے ہماری کوشش کریں. یہی وجہ ہے دوائیوں کی, یہی وجہ ہے نقصانات کی, یہی وجہ ہے بیماریوں کی, یہی وجہ ہے مشکلات کی, جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی مشکلات کے اندر دس چکے ہیں. عزیزو, یہ سایہ کی یہ تمثیل ہمیں یہ سکھاتی ہے یا یہ سبق دیتی ہے, یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ایک مختصر سی کہانی, چھوٹا سا ایک کہانی ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر لگے ہوئے پودوں کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تو بن جاتے, گھر بن جاتے, اولاد, شادی, میاں بیوی کی شادی تو ہو جاتی ہے, میاں بیوی بن جاتے, بچے آ جاتے, مگر اب وہ بچے کیا ہیں, ان بچوں کی گروتھ کیا ہے, ان بچوں کی روحانی ترقی کیا ہے, جسمانی ترقی ہو رہی ہے یا روحانی ترقی. یہ ایک پاکستان ہے نا, ہر ایک پاکستان ہے. بچے پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بچے پیدا ہو جاتے ہیں, بچے آ جاتے ہیں, مگر ان بچوں کی روحانی پرورش کرنا, انہیں روحانی گروتھ دینا, this is very difficult way. اب پودے لگانا کوئی آسان کام, بڑا آسان کام, مگر بعد میں پودوں کو سنبھالنا, پودوں کو گوڈی دینا, پودوں کو وقت پر پانی دینا, یہ مشکل کام ہے. بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں, ہاں بچے پیدا کر لیتے ہیں, مگر بچوں کی نگہبانی کرنا ہے, انہیں دیکھنا میرا بچہ کہیں بری راہ پر تو نہیں جا رہا. اس کی صلاح کیا ہے کہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے. How can we check our children if we give the smartphone to our children? Have you checked our children?
what they are doing at night, what they doing on the phone, whole the night they are busy with the phone. یہ بچے تو ہیں مگر no check and balance. ہمیں انہیں دیکھنا نہیں آتا. اب جو ٹھیکیدار ہوتا ہے, جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, جو گھر کا مالک ہوتا ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان پودوں کی, ان بچوں کی کیا کرے, حفاظت کرے. اگر وہ ان کو نہیں دیکھ پاتا تو اس کی یہ ہولناک بدی, اس کا یہ خدا سے دور ہونا, اس کے پاکستان کی تباہی. ابھی آپ نے سنا ہے کہ خدا نے پاکستان کو کیا کر دیا, تباہ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ جو خدا چاہتا تھا وہ نہیں ہوا. آج بھی فار ایگزامپل میرے خاندان کے اگر مجھے خدا نے 4 بچے دیے ہیں, ان میں ایک بیٹی ہے, ایک 3 بیٹے ہیں, اگر میں ان بچوں کی پرورش خدا کے کلام کے مطابق نہیں کرتا تو پھر میں اچھا باپ نہیں. اگر عظمیٰ میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی بچوں کی پرورش کے اندر, پھر ہم دونوں میاں بیوی ٹھیک نہیں ہیں. We are not a good parent. اگر ہم اچھے پیرنٹ ہیں تو ہم اپنے بچوں کی روحانی اور جسمانی خوراک کے ذمہ دار ہیں کہ کہیں ہماری ناکامیوں کی وجہ سے کہیں ہمارا گھر تباہ نہ ہو جائے, بعد میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے, بعد میں ہمیں وہ دکھ نہ سہنا پڑے جس کی وجہ سے خدا. پھر اکثر لوگ کہتے ہیں نا بھائی خدایا ساڈا ہی گھر تینوں نظر آیا. اکثر لوگ کہتے ہیں نا خدایا ساڈا ہی گھر تینوں نظر آیا اور کسی کا گھر نظر نہیں آتا پیا. اسی تے بڑیاں دعاواں کرنے, اسی تے تیرے نام تے بہت کچھ بانٹنے, بہت کچھ دینے. ہو سکتا ہے دے گا بھی دے, ہو سکتا ہے جب کوئی دے کے جاتا چیز بانٹ دے, بالو کڑیو چیز بنی تھی, لے جو بالو کڑیو آ جاؤ. پر کلام کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے. We not spend time with God according to the word of God. بائبل مقدس کہتی ہے کہ قربانی دینے سے حکم ماننا جو ہم نہیں مانتے. خدا ہر ممکن کوشش کرتے. خدا نے ممکن کوشش کی, تم پیسہ نہ دو, تم کوئی قربانی نہ دو, تم کوئی دیگ نہ دو, کوئی چیز نہ بانٹو, تم صرف کیا کرو میری عبادت کرو. یہ خدا کی ممکن کوشش ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ ہم دیگیں چھوڑ دیں, ہم ان ہدیوں کو چھوڑ دیں. خدا چاہتا ہے کہ تم اپنا آپ مجھے دو تاکہ میں تمہارے پاکستان کو بچاؤں, تمہارے پودوں کو بچاؤں, تمہاری نسلوں کو بچاؤں. اور آج خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. وہ ہمیں اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر اور ہمارے نقطہ نظر کو وہ کیا کرنا چاہتا ہے, بہتر کرنا ہے. This is very beautiful lesson from the Isaiah. کہ یسایہ نبی کا یہ صحیفہ جو پیش گوئی کرتا ہے, اور اس کی پیش گوئی متی نے, مرکز نے, لوکا نے, تینوں اناجیل کے اندر واضح طور پر پاکستان کی سٹوری جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور آج ہم سب ایک پاکستان رکھتے ہیں. میں ایک پاکستان رکھتا ہوں, آپ ایک پاکستان رکھتے ہیں جو میرڈ ہے. اگر آپ اپنے پاکستان کو برے لوگوں سے, بری نظروں سے, دنیا کے ان نظروں سے نہیں بچا سکتے تو آپ پھر کبھی بھی اچھے پیرنٹس نہیں ہو سکتے. اچھا ماں باپ وہی ہے جو اپنے بچوں کی نگہداشت کرتے. عزیزو, یہاں سے ہمیں بڑا خوبصورت سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پودوں کے لیے ہر ممکن باپ کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے, ماں کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے اس کا بچہ جسمانی طور پر, روحانی طور پر کیا کرے, ترقی کرے. ممکن کوشش کرتے ہیں, انہیں اچھی ایجوکیشن دلاتے ہیں اور اچھے سے اچھا روزگار ان کے لیے تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ ترقی کرے. یہی ممکن کوشش خدا بھی
اپنی کلیسیا کے لیے کرتا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ تم زمینی ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، تو تمہارا آسمانی باپ کیوں نہ تم کو اچھی چیزوں سے نوازے گا۔ اگر تیرا بیٹا یا تیری بیٹی تجھ سے مچھلی مانگے، کیا تجھے سانپ دے گا؟ آپ کہیں گے نہیں، کیوں دیں گے؟ میرا بچہ ہے، میری بیٹی ہے، میں کیوں اس کو سانپ دوں؟ اگر آپ اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں دینا چاہتے تو کیا تمہارا آسمانی باپ تم کو ایسی چیزیں دے گا؟ کبھی نہیں۔ اور آج ہم سب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، 576 قبل از مسیح میں یروشلم اور یہودا کی سلطنت کی تاریخی تباہی کی طرف اشارہ کرتے۔ کون سی عیسوی میں ہوا؟ 576 576 قبل از مسیح میں یروشلم اور یہودا کی تباہی ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ خدا نے ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر انہوں نے خدا کی کوئی قدر نہ جانی۔ آج دنیا کس طرح تباہ ہو رہی ہے؟ کرونا ہے، کسی جگہ پہ بھوچال ہے، کسی جگہ پہ بارشوں کا پانی ہے، کسی جگہ پہ زلزلے آ رہے ہیں، کسی جگہ پہ روٹی کا کال ہے، کسی جگہ پہ بزنس نہیں ہے۔ یہ مختلف قسم کے ٹائپ کی تباہیاں ہیں، اور جو لوگ خدا میں وفادار ہیں، خدا میں بھوک میں بھی سنبھالتا ہے، پر وہ اگر خدا کے ساتھ وفادار لوگ ہیں۔ اور آج ہمیں اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرنا دینا، تاکہ ہم مکمل طور سے اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو دیا کریں۔ بس this is very beautiful message from the Isaiah، اور یہ میسج ہر ایک انسان کے، ہر ایک گھرانے کے لیے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمارے گھرانے تباہ ہو جائیں گے۔ اگر 576 کے اندر یروشلم اور یہودا خدا تباہ کر سکتا ہے، تو آج بھی خدا سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو اس کا حکم نہیں مانتے، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا، سب کچھ تباہ ہو سکتا ہے، سب کچھ فنا ہو سکتا ہے، مگر جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کا کچھ تباہ نہیں ہوتا۔ ان کا گھر چٹان کے اوپر ہوتا ہے، اور جن کا گھر چٹان کے اوپر ہوتا ہے، جن کا ایمان چٹان کے اوپر ہے، جن کا ایمان ریتلی ایمان ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ہوا چلی تے نالی ہوں، کئی مرتبہ آندھی آ جاتی ہے، گرجے جان دل نہیں کرتا، بارش پہ جاتی ہے، گرجے جان دل نہیں کرتا، کاچے پرونے آ جان، گرجے جان دل، اے ریتلی ایمان۔ جیسا سٹرونگ ایمان ہوتا ہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، وہ مضبوط ایمان رکھنے والے کبھی خدا سے دور نہیں رہتے، کیونکہ وہ مضبوط ایمان۔ ریتلی ایمان وہ ہوتا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں پھسل جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور ان کا ایمان ریتلی ایمان، اور جو مضبوط ایمان رکھتے ہیں وہ سٹرونگ ایمان، پتھر کی طرح ایمان ہوتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، تیر چلتے رہے، زہر دے دے، آگ اور آندھی طوفان آ جائے، وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے نہیں کرتا۔ آج ہمارا ایمان سٹرونگ ایمان، یعنی ایسا ایمان ہونا چاہیے جو کبھی اپنی جگہ سے شیک نہ کرے، موو نہ کرے۔ ہمیں مضبوط ایمان رکھ کر خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اور آج اس شام خدا آپ سب کو برکت دینا چاہتا ہوں، جتنے آپ یوٹیوب کے ذریعے سے اس میسج کو سن رہے ہیں، میں آپ کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ میں آخر میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ